اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جو موضوع ہے وہ اشتہار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے۔ ٹاپک ہے اپنے رب کو پہچانو۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو اور آگے بڑھاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ رب العالمین کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر، جہاں پر اللہ کی بات چل رہی ہو، جہاں پر ذکر و اذکار چل رہا ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کی باتیں ہو رہی ہوں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر ایسے لوگ ہیں یلتمسون اہل الذکر، جو اللہ رب العالمین کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اور حدیث کے اندر آگے آیا، جب وہ لوگ کسی ایسے گروہ کو دیکھ لیتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ایسے گروہ کو دیکھتے ہیں کہ جو کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں چل رہی ہیں، تو فرشتے آواز دیتے ہیں، تنادوا، ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ہلموا، آؤ، جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، جس محفل کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، جن لوگوں کی تمہیں تلاش تھی وہ تلاش تمہاری پوری ہو گئی، ہلموا، آ جاؤ، الی حاجتکم، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے، تم اسی کام سے تو نکلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فَيُحِفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں کے ذریعے سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ایسے گھیرتے چلے جاتے ہیں کہ آسمان تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ نے بتایا کہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ بڑی اہم مجلس ہے۔ یہاں جب آپ بیٹھیں تو پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور اس پر آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو مسجد، اللہ کا گھر، پوری روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو مسجد ہے۔ اب اتنی پیاری جگہ پر بیٹھ کر اس اللہ رب العالمین کا ذکر چل رہا ہے اور فرشتوں کو اپنی ضرورت بھی مل گئی اور فرشتے آ بھی گئے، اپنے پروں سے محفل کو گھیر بھی لیا، اور جب تک گھیرے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ذکر و اذکار چلتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر کون سا فرشتہ آپ کے پاس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی باتوں کو سن رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو پوری مستعدی کے ساتھ کہیں پر بھی جب دین کی باتیں چل رہی ہوں، ایمان کی باتیں چل رہی ہوں، اللہ کی باتیں چل رہی ہوں، تو پوری مستعدی کے ساتھ میں بیٹھیں۔
آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برابر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سننا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسی محفل کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مسئلہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کیا ہمیں اس طریقے سے پتہ ہے جس طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ جاننے کا حق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو لفظ رب ہے نا، رب، اپنے رب کو پہچانیے۔ یہ لفظ رب یاد رکھیے گا، یہ آپ کے بڑے کام آنے والا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، رب کو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ کب پھیرا؟ جب کسی انسان کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے بنا تو دیا تھا، لیکن ابھی انسان دنیا کے اندر آنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ قیامت کی صبح تک اس دنیا کے اندر آنے والے تھے، وہ سارے کے سارے نکل کر اللہ رب العالمین کے سامنے آ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ایک عہد و پیمان لیا، ایک اقرار کیا۔ فرمایا، او لوگوں بتاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے لوگوں نے جواب دیا، شہدنا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اے میرے پروردگار، کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا رب ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا معبود ہے ہی نہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گواہی کہاں پر دے کر آئے؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تب سے آپ اقرار کیے ہوئے ہیں اس بات کا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کا اور جنتیوں کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا۔ جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم میں جانے والے جہنمیوں سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا کہ اے جہنمیوں، یہ بتاؤ، لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اگر تمہارے پاس زمین بھر کر سونا ہو جائے، یہ اتنی بڑی زمین، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، اتنا بھر کر اگر تمہیں سونا دے دیا جائے اور پھر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ سارا سونا تم مجھے دے دو، تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں جہنم سے باہر نکال لیا جائے گا، اے میرے بندے بتا، کیا تو زمین بھر کے سونا مجھے دینے کے لیے تیار ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جواب دے گا، قال نعم، ہاں میرے پروردگار، اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا آج ہوتا اور تو نے جو مجھے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے، اگر اس جہنم سے نکلنے کے لیے میرے پاس زمین بھر کر سونا بھی ہوتا، وہ سارا کا سورا سونا تو مجھ سے مانگتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ جہنم سے تجھے آزاد کر دیا جائے گا، یہ سونا مجھے دے دے، تو میں پوری زمین بھر کر سونا پروردگار تجھے دے دیتا اور میں جہنم سے آزاد ہو جاتا۔
اب جواب سنو اللہ رب العالمین کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین جواب دے گا, او میرے بندے, آج تو جہنم میں پہنچنے کے بعد زمین بھر کر سونا مجھے دینے کے لیے تیار ہے. میں نے تجھ سے تو بڑی چھوٹی سی چیز مانگی تھی, بڑی آسان سی چیز مانگی تھی, بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی. وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم, اور یہ میں نے تجھ سے اسی وقت کہہ دیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ کے اندر تھا. میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ میں شرک نہ کرنا, اللہ تو شرک بھی, میرے ساتھ میں شرک نہ کرنا. فَأَبَيْتَ, لیکن جب تو دنیا کے اندر گیا تو تو نے شرک کیا. جب تو دنیا کے اندر گیا تو تو نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور تو شرک کرنے لگا, جس کی وجہ سے آج تو جہنم کے اندر آ گیا. تو بات تو سمجھ میں آئی. قیامت کے دن زمین بھر کر سونا دینے کے لیے انسان تیار ہے کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ سے بڑی معمولی سی چیز مانگی تھی, بڑی آسان سی چیز میں نے تجھ سے کہی تھی کہ یہ چیز مجھے دے دینا کہ میرے ساتھ کبھی شرک مت کرنا, کسی کو شریک مت ٹھہرانا. بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی, بہت آسان سی چیز مانگی تھی, لیکن وہ تو چھوٹی سی چیز دنیا میں جا کے نہیں کر سکا اور تو نے میرے ساتھ میں شرک کر لیا. اللہ رب العالمین کی توحید, اللہ رب العالمین کی عبادت, اس کا معبود ہونا, یہ شرک جو ہے نا, یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ توحید سے نکل کر شرک کے اندر پہنچ گیا. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. اچھا, اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے, اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا اور یہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے, تو ہمیں تو یاد نہیں ہے. اللہ نے لیا تھا عہد و پیمان, لیکن ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کب لیا تھا, ہمیں نہیں پتا. تو آپ بچ نہیں سکتے, آپ بچ نہیں سکتے. یہ بہانہ کر کے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کب عہد و پیمان لیا گیا تھا, اس بات کا بہانہ کر کے آپ بچ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, لیکن کسی ایک انسان سے بھی پوچھ لو کہ آپ کو کچھ یاد ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن رہا ہے نا. تو جب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں میں رہا ہوں لیکن مجھے یاد کچھ نہیں, تو جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے عہد و پیمان لیا تھا جب آدم کی پیٹھ میں تھا, تو انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے طریقے سے بتایا. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا, اس دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا. وہ نبیوں نے آ کر لوگوں کو یاد دلایا, وہ رسولوں نے آ کر لوگوں کو یاد دلایا کہ تم ایک عہد و پیمان کر چکے ہو, اب تمہارے پاس میں کوئی بہانہ نہیں ہے, اب تم کسی بھی طریقے کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. تم یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے لیا تھا, لیکن جب نبیوں نے آ کے بتایا, رسولوں نے آ کے بتایا, تو اب نبیوں کا انکار نہیں کر سکتے, رسولوں کا انکار نہیں کر سکتے. اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ عہد و پیمان لیا تھا تو آپ کو کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ ہم عہد و پیمان کر چکے ہیں, اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے, اس بات کی گواہی دے چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا, رسولوں کا سلسلہ قائم کیا, اور ان نبیوں نے ان رسولوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ تم عہد و پیمان لے چکے ہو اللہ رب العالمین سے. آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھے یاد نہیں, لیکن یہ بہانہ آپ کا چلے گا نہیں قیامت کے دن. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا کہ تمہیں یاد نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتاتے تھے نا آ کر کہ تم نے یہ عہد و پیمان لیا ہے, یہ تم اقرار کر چکے ہو. قرآن کریم کے اندر
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ او میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ سارے کے سارے یہی دعوت لے کر آئے تھے، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے آ کے یہی بتایا، ہر رسول نے آ کر یہی بتایا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی تو ہم نے اقرار کیا تھا جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی تو میرا پروردگار ہے۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جانتے ہو کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ او لوگو، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس لفظ پر، قطمیر پر اندازہ کریں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سمندروں کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ چاند سورج کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ آسمانوں کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ زمینوں کے مالک نہیں ہیں، یہ روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں، یہ بچہ بچی دینے کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے بتا دیا کہ اے انسانوں، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کتنے ذلیل ہو۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ نہیں کہا کہ کھجور کے مالک نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بولنے کا انداز دیکھیں آپ۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کھجور تو ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، گٹھلی بھی کسی نہ کسی کام میں آ ہی جاتی ہے، تب تو حیثیت بڑھ جاتی نا انسانوں کی۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کچھ اوقات، کچھ حیثیت بڑھ جاتی۔ پروردگار نے پورے طریقے سے ذلیل کیا اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی یہ مالک نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کھجور کی گٹھلی پر چھلکا ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے؟ اگر منہ میں آ گیا کھجور کو کھاتے ٹائم تو آپ نے اس کو ساتھ میں کھا لیا، اور اگر وہ نہیں آیا تو گٹھلی کے ساتھ میں آپ نے اس کو بھی پھینک دیا، اس کے علاوہ تو وہ کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس چھلکے ہی کی مثال کیوں دی؟ تو اس کے تعلق سے حکماء لکھتے ہیں، اطباء لکھتے ہیں کہ یہ جو کھجور کی گٹھلی پر چڑھا ہوا معمولی سا جو چھلکا اور جھلی ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی میں نہیں جانے دیتی اور گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور میں نہیں آنے دیتی۔
اللہ رب العالمین نے کوئی چیز عبث نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تو اس کے بھی مالک نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مالک نہیں کسی بھی چیز کے، اللہ نے تو بڑی معمولی سی چیز بیان فرمائی کہ یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور عرب کا ماحول تھا، کھجوریں بڑی پیدا ہوتی تھی تو سب جانتے تھے، سب کی سمجھ میں آ گئی مثال۔ لیکن اب سوال ہے کہ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اس کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوگے، نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوگے، سورہ فاتحہ کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 50 سال گزر گئی، 40 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، برسوں سے نمازی ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں بھی تو دیکھو مشینوں والی نماز، جیسے پنکھا چالو کرنا ہو آپ کو، آپ بٹن دبا تو پنکھا گھومنے لگے گا، ویسی ہماری نماز ہوتی ہے، بس آئے وضو بنایا فٹاک سے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہمیشہ وہ روٹین والی جو نماز ہوتی ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اور بس ختم۔ مشینوں والی نماز پڑھتے ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کرتے، جو پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، جیسے مشین کا کام ہوتا ہے، آپ نے چالو کیا چالو ہو گئی، بند کیا بند ہو گئی، بس ہماری نمازیں بھی بالکل ویسے ہی ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ جب آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ میرے پروردگار اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، آپ سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر، اور جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ابھی ذرا یہاں پہ رک کر ہم لوگ رب العالمین سمجھ لیتے ہیں۔ رب العالمین کیا ہے؟ دیکھیں، رب الگ لفظ ہے، عالمین الگ ہے، رب الگ ہے، عالمین الگ ہے۔ رب کے معنی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے یا کہیں پر لکھے ہوئے دیکھیں گے تو عام طور پر رب کے معنی یہی ہوتا ہے کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔ عام طور پر رب العالمین، رب کے معنی یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ رب پالتا کیسے ہے؟ پالنے والا تو ہے، لیکن وہ رب پالتا کیسے ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ رب کیسے پالتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، غور سے سن رہے ہو؟ ہاں، کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، حال کا بچہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بچے پیدا ہوئے، ابھی بس اتنا ٹائم گزرا ہے۔ بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ غور سے سنو مسلمانوں، بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی، ماں نے اپنے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب یہ دیکھا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پینے کی ضرورت ہے، ماں نے اپنی چھاتی سے بچے کا منہ لگا دیا اور بچے کے منہ کے اندر اپنی پستان کو رکھ دیا، اپنی چھاتی کو رکھ دیا۔ اب مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ذرا سا بچہ جو 2 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا جو ابھی پیدا ہوا ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو تیرے منہ میں رکھا گیا ہے اس کو تو چوس، جب تو اس کو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ بتانے والا اس بچے کو کون ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ ماں نے؟ ماں بتا سکتی ہے کیا اس کو؟ باپ نے بتایا کہ یہ جو تیرے منہ میں آیا ہے اس کو تجھے چوسنا ہے، تب تیرا پیٹ بھرے گا؟ کس نے بتایا؟
ڈاکٹر نے؟ جی نہیں، ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، بچے نے خود اندازہ کر لیا۔ بچہ تو ابھی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، جب وہ بڑا ہوگا تب اس کو پتا چلے گا۔ یہ شعور اس نے چھوٹے سے بچے کے اندر کس نے ڈالا؟ جس نے یہ شعور ڈالا ہے اس چھوٹے سے بچے کے اندر، اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ آج لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، بزنس دھندے سارے چوپٹ ہو چکے ہیں، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، بچوں کو کیا پلائیں گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، گھر کی آمدنی ختم ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ او اللہ کے بندو، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ جو رب اتنے چھوٹے سے بچے کے دماغ میں وہ بات ڈال کر اس کا پیٹ بھر سکتا ہے تو وہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں اور ہمارا رب کون ہے۔ ابھی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بات اور بتاؤں پھر آپ کو۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب کو پہچانو۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو، جب آپ لغت ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ رب کے معنی کیا ہوتا ہے تو آپ کو رب کی ڈیفینیشن ملے گی، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ ڈیفینیشن ملے گی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا پالنے والا، پرورش، یہ تو اردو ہے، لیکن جب آپ عربی میں اس کو چیک کریں گے تو ملے گا آپ کو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی رب ایسی ذات کو بولتے ہیں، ایسی ہستی کو بولتے ہیں جو کسی کو بھی درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، سیکنڈ در سیکنڈ پال کر اس کے آخر تک لے جائے، اس کے کمال تک پہنچا دے، اس کو رب بولا جاتا ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، ہندی کی چندی کروں گا نا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، درجہ بدرجہ پالنے والا، درجہ بدرجہ پالنے والا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے تو آپ اپنے رب کے محتاج ہیں کیونکہ وہی آپ کو پال رہا ہے، اور 25 سال 1 سیکنڈ کی ہوئی تو رب کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ آپ کو پالے، سیکنڈ در سیکنڈ پالے۔ تو جیسے ہی آپ 25 سال 1 سیکنڈ کے ہوئے تو پھر آپ رب کے محتاج بن گئے کیونکہ آپ 1 سیکنڈ آگے بڑھ گئے، اور جیسے ہی پھر دوسرا سیکنڈ آپ نے گزارا تو پھر آپ اپنے رب کے محتاج بن گئے، کیونکہ رب کہتے ہی اس کو ہے جو درجہ بدرجہ دھیرے 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 پالنے والا ہو، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی عمر کا جو حصہ بھی گزارو گے اپنے رب کے محتاج رہو گے۔ آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ رب کے محتاج ہیں، 50 سال 1 سیکنڈ ہوئے پھر آپ اپنے رب کے محتاج بن گئے۔ اور اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ہر سیکنڈ پہ اپنے رب کی محتاج ہوتی چلی جاتی ہے، رب کہتا ہی اس کو ہے۔ یہ ہے رب کی ڈیفینیشن جو عربی لغتوں کے اندر آئی ہے۔ اچھا، اب ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دیکھیے کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی محتاج ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے، وہ محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی سن کر۔ رب کس کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہر سیکنڈ میں جس کی محتاج ہو اس کو رب بولا جاتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی اور پیدا کی ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا رکھا ہے تو انبیاء کا رکھا ہے، رسولوں کا رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انبیاء کا رکھا، رسولوں کا رکھا۔ اور قرآن کریم جب آپ پڑھ کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر نبیوں کی دعا اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمائی وہ ربنا سے ذکر فرمائی ہے۔ جی،
ربنا سے ذکر فرمائی ہے. اکثر نبیوں کی دعا کسی اور لفظ سے بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین. حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب. موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت زکریہ علیہ السلام رب انی وہن العظم منی. حضرت ایوب علیہ السلام رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور آخر میں پیارے نبی کو بھی حکم دیا وقر رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا. کیوں یہ لفظ رب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کی دعا میں لفظ رب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انبیاء کو معلوم ہے کہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ساری کائنات یہاں تک کہ انبیاء رسول جتنے بھی آئے یہ سارے کے سارے اپنے رب کے محتاج ہیں. اب جب نبی محتاج ہیں، انبیاء محتاج ہیں، رسول محتاج ہیں، تو ان سے کم درجے والے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، اتقیاء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، یہ نبیوں سے کم ہے نا؟ ان کا درجہ نبیوں سے کم ہے کہ زیادہ؟ کم ہے نا؟ تو جب انبیاء رسولوں کا درجہ زیادہ اور وہ اپنے رب کے محتاج، تو ان سے کم والے کیسے مختار کل بن گئے؟ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جن کا بڑا درجہ ہے وہ رب کے محتاج ہیں، جن کا درجہ ان سے کم ہے وہ ان کے ہاتھ میں پوری پاور آ گئی، پوری اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور ہماری عقلیں بھی تو دیکھو، اللہ رحم کرے ایسی عقلوں پر. کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کون ہے؟ او یہ تو غوث اعظم ہے. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو دستگیر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ غریب نواز ہیں. یہ کون ہے؟ یہ گنج بخش ہیں. یہ داتا بخش ہیں. یہ ہم لوگوں نے نام رکھے. اللہ کے بندو، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے فکر کی اس بات کی کہ تم نے جس کو غوث اعظم بنایا، تم نے جس کو غریب نواز بنا دیا، تم نے جس کو دستگیر بنا دیا، تم نے جس کو گنج بخش بنا دیا، یہ 700 سال پہلے 800 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے. اور جب غریب نواز دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کون کھلاتا تھا، کون پلاتا تھا؟ جب غوث اعظم اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو تمہیں کون کھلا رہا تھا؟ کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ اس کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ جب یہ سب نہیں تھے تو کون چلا رہا تھا؟ یہ تو ابھی آئے نا. کوئی 500 سال پہلے، کوئی 700 سال پہلے، کوئی 800 سال پہلے. تو ان سے پہلے کون کھلا رہا تھا؟ ان سے پہلے کون پلا رہا تھا؟ ان سے پہلے کون ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا اور ہماری پریشانیوں کو دور کر رہا تھا؟ بے شک اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ. اسی کو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب. اب آپ یہ دیکھیں کہ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین. ابھی رب سمجھ میں آ گیا. کائنات کی ہر چیز جس کی ہر سیکنڈ میں محتاج ہو اس کو رب بولا جاتا ہے. عالمین بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ عالم کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کے دو معنی ہوتے ہیں. عالم کے دو معنی. پہلا معنی عالم کا یہ ہے کہ جہاں، کائنات، دنیا، یہ ایک معنی ہے عالم کا. اور دوسرا معنی ہے عالم کا نشانی، علامت. نشانی اور علامت کو بھی عالم کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میں نشانیوں کا بھی رب ہوں اور میں سارے جہانوں کا بھی رب ہوں. اب یہ نشانی اور جہان دونوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے نشانی دیکھ لیتے ہیں. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو دوست ہیں. غور سے سن رہے ہو آپ لوگ؟ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں. اب یہ دونوں بچھڑنے لگے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ ہم نے برسوں تمہارے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، اب جدا ہونے کا ٹائم آ گیا، تو آپ ایک کام کرو، آپ مجھے کوئی نشانی دے دو. آپ مجھے کوئی نشانی دے دو.
وہ نشانی دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ جایا کرے گی، یا جب بھی مجھے تمہاری یاد آئے گی وہ نشانی میں دیکھ لیا کروں گا۔ دوست نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ایک دوسرے دوست کو دے دی کہ یہ لو میری نشانی۔ اب جب جب وہ انگوٹھی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو انگوٹھی کو دیکھ کر اس کو انگوٹھی دینے والا یاد آ جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی مجھے اس نے دی تھی، میرا بڑا پیارا دوست تھا، میرا بڑا اچھا دوست تھا، یہ انگوٹھی مجھے اس نے دی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر یاد آیا نا۔ اللہ نے فرمایا عالم کا ایک معنی نشانی ہوتا ہے، میں نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات نشانی ہے۔ کس چیز کی؟ آپ چاند کو دیکھو تو یہ نشانی ہے کہ اس چاند کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ سورج کو دیکھو یہ نشانی ہے کہ اس سورج کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھو یہ نشانی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ پوری کائنات کے اوپر آپ نظر ڈالو گے تو آپ کو میری یاد آئے گی، آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود نہیں بن گئے، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہ نشانی ہے، رب العالمین، نشانی۔